بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ برادران اسلام، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے کی پہلی تاریخ کو مراد رسول خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ آج کی اس مختصر نشست کے اندر ہم امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے چند پہلوؤں کا ذکر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے آنے سے، جن کے اسلام قبول کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا ہے۔ یہ دو شخصیات ایسی تھیں، ان میں ایک کا نام حضرت عمر فاروق عمر ابن خطاب ہے اور دوسرا نام آتا ہے عمر ابن ہشام کا۔ اسلام سے پہلے بھی یہ دونوں سرداران مکہ میں شمار ہوتے تھے اور ان کا رعب اور ان کا دبدبہ پورے معاشرے کے اندر، پورے عرب کے اندر مانا ہوا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، اسلام کو عزت بخشیے عمر ابن خطاب کے ذریعے سے یا عمر ابن ہشام کے ذریعے سے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نصیب والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوئی ہے۔ شروع میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے قبل ایک مرتبہ ابو جہل کی قیادت میں کفار مکہ کی میٹنگ طے ہوئی اور اس میٹنگ کے اندر ابو جہل جو کہ سردار تھا کفار کا، وہ یہ کہنے لگا کہ روز بروز ہماری طاقت گھٹتی جا رہی ہے اور مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں، ہمیں نقصان ہوتا جا رہا ہے، ہمارے لوگ اسلام کی طرف جا رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں عملی طور پر کوئی الہی عمل طے کرنا پڑے گا، وگرنہ کچھ ہی عرصے میں ہمارا پورا جو آباء و اجداد کا جو ہمارا دین ہے یہ ختم ہو جائے گا اور مسلمان ہم پر غالب آ جائیں گے۔ اسی وجہ سے ہمیں آج ہی کچھ کرنا پڑے گا، کچھ فیصلہ کرنا ہوگا۔ اور ابو جہل نے مزید یہ کہا کہ کوئی ایسا شخص ہے جو جا کر جو مسلمانوں کے نبی ہیں ان کا قصہ تمام کر دے۔ کوئی بھی نہ اٹھا، کسی کی ہمت نہیں ہوئی، کوئی بھی تیار نہیں تھا کہ جو اپنے آپ کو پیش کر سکے۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سامنے آئے اور آپ نے ابو جہل سے کہا کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں اور میں جا کر ابھی مسلمانوں کے نبی کا قصہ ختم کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس مجلس سے اٹھتے ہیں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تلوار ہے، نیام سے کھلی ہوئی تلوار لے کر جا رہے ہیں، بکھرے ہوئے غصے کی حالت میں آ رہے ہیں۔ راستے میں ایک صاحب سے ملاقات ہوتی ہے، انہوں نے دیکھا کہ عمر فاروق اس انداز سے جا رہے ہیں اور تلوار ہاتھ میں ہیں، لگتا ہے ان کے ارادے ذرا خطرناک معلوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ عمر کیا بات ہے، آج اس انداز سے آپ جا رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ عمر فاروق نے فرمایا کہ میں نعوذ باللہ جو مسلمانوں کے نبی ہیں ان کا کام تمام کرنے کے لیے جا رہا ہوں تاکہ ہمیشہ کے لیے قصہ ختم ہو جائے۔ انہوں نے جو آنے والا شخص تھا جو راستے میں ملا تھا، انہوں نے کہا کہ جی پہلے آپ اپنے گھر کی تو خبر لیجئے، وہاں آپ کی بہن اور بہنوئی وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سننا تھا کہ مزید غصہ آیا اور آپ تیزی کے ساتھ راستہ تبدیل کر کے اپنی بہن کے گھر کی طرف چلے۔ جیسے ہی دستک دی، گھر آئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی بہن اور بہنوئی ان کے پاس کچھ قرآن کریم کے اوراق ہیں، ان کی تلاوت کر رہے تھے۔
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہی انہوں نے قرآن کریم کے ان اوراق کو چھپا دیا۔ حضرت عمر فاروق نے استفسار کیا، پوچھا کہ تم لوگ یہ کیا کر رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ جب بار بار اصرار کرنے پر ان کی بہن نے عمر فاروق کو بتایا کہ ہم اسلام کی دولت سے مالا مال ہو چکے ہیں الحمدللہ، اور یہ ہمارے پاس اللہ پاک کی طرف سے کلام اللہ ہے، ہم اس کی تلاوت کر رہے تھے۔ یہ سننا تھا کہ عمر فاروق طیش میں آ گئے اور ان کے جو بہنوئی ہیں ان سے دست و گریبان ہوئے اور زد و کوب کرنے لگے۔ جب زیادہ تشدد کیا تو بیچ میں ان کی بہن آئیں، بہن کو بھی دھکا دے دیا اور وہ پیچھے جا کر گر پڑیں، اور جس سے ان کے منہ سے بھی خون نکلنے لگا۔ کافی زد و کوب کرنے کے بعد اپنی بہنوں کو جب ذرا غصہ ٹھنڈا ہوا، ذرا تھک سے گئے، پھر ہوش آیا کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں۔ اپنی بہن کی طرف بھی نظر گئی تو وہ بھی زخمی تھیں اور خون نکل رہا تھا، تو اس وقت ذرا سی عار آئی، شرم آئی کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں۔ اپنی بہن سے فرمانے لگے کہ آپ یہ کیا پڑھ رہے تھے، ذرا مجھے دکھلاؤ تو بہن نے کہا کہ نہیں، چونکہ اس وقت آپ ناپاک ہیں اور جب تک آپ غسل کر کے پاک نہیں ہو جاتے تب تک میں یہ کلام آپ کو نہیں دے سکتی، آپ نہیں پڑھ سکتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ پہلے سے ہی ذرا دل پگھل چکا تھا اس واقعے سے، اور آپ فوراً غسل کر کے آ گئے، اور پھر اس کے بعد آپ کی بہن نے آپ کو وہ تلاوت سنانے شروع کر دی، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ قرآن کریم کی آیت تلاوت شروع کر دی۔ عمر فاروق سنتے چلے گئے، اور سنتے ہی عمر فاروق کی دل کی دنیا تبدیل ہونا شروع ہوئی، اور آمنوا باللہ و رسول جس اس آیت پر پہنچتے ہیں تو دل پسیر سا گیا، پگھل سا گیا، اور فوراً سے اسلام قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوئے۔ اور گویا کہ آپ یوں سمجھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو چکی ہے، انہوں نے اپنا اثر دکھا دیا تھا دعا نے۔ عمر فاروق یہاں سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے کے لیے روانہ ہوئے، اور اس وقت کوہ صفا پہاڑ کے اوپر دامن میں دار ارقم گھر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ، اور مسلمان آپ کے جانثار صحابہ کرام وہاں پہ ہوتے تھے، اور اس جگہ پہ مسلمان عبادت کرتے تھے۔ چونکہ کفار کا غلبہ تھا، کفار کی طاقت تھی، تو علی الاعلان حرم کے اندر جا کر مسلمان نماز ادا نہیں کیا کر سکتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں چونکہ تلوار تھی، اور اسی حالت میں آپ آنے لگے، صحابہ کرام نے جب دیکھا تو اس وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر موجود ہیں۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ چھوڑو، ان کو آنے دو، اگر ان کے ارادے خراب معلوم ہوئے تو انہی کی تلوار سے انہی کا کام تمام کر دیا جائے گا، ان کو روکے نہیں، ان کو آنے دیا جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ ان کو اجازت دی جائے، آنے دیا جائے۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقبال کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہوئے، اور آپ نے فرمایا، اے عمر، کیا بنا، کس مقصد کے لیے یہاں آئے ہو؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں جیسے ہی نبوت کی باروب آواز پڑتی ہے، عمر فاروق کانپتے ہوئے فرمانے لگے، میں آپ کی خدمت میں اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ سننا تھا، صحابہ کرام نے فرتے جذبات میں آ کر صحابہ کرام نے نعرے تکبیر بلند فرمایا، اور اللہ اکبر کی گونج سے یوں سمجھیے کہ پورا مکہ گونج اٹھا۔ ایک والہانہ اور عقیدتانہ اور خوشی والے انداز میں صحابہ کرام نے جوش کے ساتھ نعرہ تکبیر بلند فرمایا۔ خیر، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس چاند کے ساتھ اسلام کے اندر داخل ہوئے، اور اسلام کے اندر داخل ہوتے ہی اس کے اثرات مسلمانوں کے اندر نمودار ہونا، ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، چونکہ آپ سچے نبی ہیں، ہم سب حق پر ہیں، ہمارا دین حق پر ہے، تو ہم کیوں کر چھپ کر یہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں؟
ہمیں حرم میں جا کر نماز پڑھنا ہوگی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سے وہاں تشریف لے گئے اور سرداران مکہ، کفاران مکہ کا نام لے لے کر آپ نے بآواز بلند یہ فرمایا کہ مکے کے لوگوں سن لو، اگر کسی نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا ہے، اگر کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے تو آئے اور آج عمر کا سامنا کر کے دکھائے، آج مسلمانوں کو یہاں نماز پڑھنے سے روک کے دکھائے۔ آپ جانتے ہیں کہ عمر کی آواز کا سننا تھا، کس میں اتنی ہمت تھی کہ عمر کا سامنا کر سکتا۔ اللہ اکبر، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، آپ کا رعب ہے، آپ کا دبدبہ ہے، آپ کی وجاہت ہے، آپ کی شخصیت تھی۔ اس وقت سے ہی مسلمان حرم کے اندر نماز پڑھنے لگے۔ بہرحال یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے کا واقعہ ہے، اور جس طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے دشمن تھے، حتیٰ کہ آپ کی ایک باندی تھی، کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ اس باندی کے اوپر، چونکہ وہ مسلمان ہو گئی تھی، ان پر بے تحاشا تشدد کرتے تھے، مار مار کر جب تھک جاتے تھے، تھوڑی دیر کے لیے رک جاتے تھے آرام کرنے کے لیے، پھر دوبارہ ان کو زدو کرنے لگ جاتے تھے کہ مسلمان ہو کیوں بھی مسلمان ہونے کی پاداش میں، اس قدر سخت تھے۔ اور نہ جانے جس کے بارے میں بھی عمر فاروق کو معلوم ہوتا کہ وہ اسلام قبول کر چکے ہیں تو وہ ان کے اوپر تشدد کیا کرتے تھے۔ جس طرح اسلام سے پہلے مسلمانوں کے دشمن تھے، لیکن جب وہی شخص جب مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر گئے، اس کے بعد سب سے زیادہ اسلام کے لیے جان نثار، مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ دینے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی پھر یہی شخصیت تھی۔ اسلام سے محبت کرنے والے، اسلام کے ہر حکم پر مر مٹنے والے، اس قدر جذباتی تھے، فرماتے تھے کہ اگر اسلام کا کوئی ادنا بھی، کوئی معمولی حکم بھی ٹوٹ جائے اور عمر زندہ رہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی زندگانی میں، اس قدر سخت پھر ہو گئے تھے۔ نرالی شخصیت کے مالک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے، فضائل کے حوالے سے بے شمار واقعات ہیں، آپ ذرا پڑھ کے تو دیکھیے نا، ایمان، خدا کی قسم ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اسلام کے اندر ایسی عجیب و غریب شخصیت ہے، میں سمجھتا ہوں قیامت تک کوئی ایسی شخصیت شاید ہی کی تاریخ میں مل سکے۔ مسلمانوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں شخصیت عطا فرمائی، عجیب شان کے مالک ہیں، بے شمار آپ کیا واقعات ہیں۔ مختصر سے اب اس نشست کے اندر ان تمام واقعات کا، آپ کی پوری سیرت طیبہ کا احاطہ کرنا تو ناممکن ہے۔ بہرحال چند منتشراً جو مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں، میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوا جا رہا ہوں۔ آپ کا جو دور خلافت ہے وہ بھی سب سے نرالا ہے، سب سے نرالا ہے۔ آپ تقریباً 12.5 سال آپ کی خلافت رہی ہے۔ 12.5 سال کے اندر آپ نے وہ کارنامے انجام دیے ہیں، آپ نے مسلمانوں کے لیے وہ کام کیے ہیں، آپ نے رہتی دنیا تک اس قلیل عرصے کے اندر وہ کارنامے انجام دیے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اتنے سے عرصے کے اندر اتنا بڑا کام کیسے کر گئے۔ آپ نے اپنے دور خلافت کے اندر اسلامی فتوحات کو بڑھایا۔ کیسر و کسرا، روس و فارس جو اس وقت سپر پاور طاقتیں تھیں، عمر فاروق کے دور خلافت میں زیر نگیں آ گئیں، یہ فتح ہو گئی تھی۔ اسی طرح بیت المقدس، عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں یہ بیت المقدس بھی عمر فاروق کے دور خلافت کے اندر ہی فتح ہوا ہے، اور بلکہ حدود عرب سے نکل کر اسلام جو ہے
مشرق اور مغرب اور جنوب اور شمال کی طرف پھیلتا چلا گیا، یہاں تک کہ یہ آپ کے یہاں مکران اور ملتان تک اسلام کی حدود جو ہے وہ داخل ہو چکی تھیں۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور کارنامہ، اور آپ کی پوری دور خلافت میں آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، آپ نے اس قدر عدل و انصاف سے کام لیا ہے۔ آپ اپنے کسی بھی سپہ سالار کو بھیجتے تھے، خود اپنی نگرانی کیا کرتے تھے باقاعدہ۔ آپ نے سب کو حکم دے رکھا تھا کہ خبردار، جہاں کہیں بھی آپ جائیں تو دشمنوں کے پاس جاتے ہی کسی بوڑھے کو نقصان نہیں پہنچانا، خواتین کو نقصان نہیں پہنچانا، بچوں کو کوئی تکلیف نہیں دینی، حتیٰ کہ وہاں کے سبزوں کو، درختوں کو، اس کو بھی خراب نہیں کرنا ہے۔ اس قدر اہتمام کرتے تھے، اس قدر عدل انصاف سے کام لیا کرتے تھے۔ آپ کے پورے دور خلافت کے اندر، اتنی فتوحات کے اندر، چند ہی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ چند ہی قتال ہوئے ہیں لوگوں کے، ورنہ آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ آپ نے سکندر اعظم کا نام سنا ہوگا، چنگیز خان، ہلاکو خان، تاتاریوں کے آپ نے بڑے بڑے واقعات پڑھ رکھے ہیں۔ سکندر اعظم کے حوالے سے آتا ہے کہ جب وہ ممالک کو فتح کرتا ہوئے چلا جا رہا تھا تو ایک جگہ شام کی طرف ایسا ملک آیا کہ وہاں کے جو پرانے لوگ تھے وہ آزادی پسند لوگ تھے، وہ غلامی قبول کرنے کے لیے کسی بھی طرح تیار نہیں تھے۔ تو سکندر اعظم نے یہ کیا کہ کسی ایک کو بھی ان میں سے نہیں چھوڑا، سب کی گردنیں اڑا کے ان کے سروں سے مینار تعمیر کروائے، بڑے بڑے مینار کھڑے کر دیے، 70,000 لوگوں کی جو ہے کھوپیاں اڑائی ہوئی ایک ہی وقت کے اندر، اور ان سے جو 70,000 کھوپڑیوں سے مینار تعمیر کروائے۔ دور کیوں جاتے ہیں؟ جنگ عظیم اول میں آپ دیکھیے، جنگ عظیم اول کے اندر قریباً 65 لاکھ سے زائد لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ جنگ عظیم دوئم کے اندر 6 کروڑ، تقریباً 6 کروڑ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ اور اس کا آپ موازنہ یہاں کر کے دیکھیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر، اللہ اکبر، آپ اس قدر عدل انصاف کے مالک تھے، عجیب غریب واقعات، اور جس قدر آپ کا رعب تھا، آپ کا دبدبہ تھا، کیسر و کسریٰ اور سپر پاور طاقتیں اور کفار آپ کا نام سن کر ہی لرز جایا کرتے تھے۔ ایک طرف تو آپ کی اتنی شہرت، اتنے شوکت، دبدبہ، لیکن دوسری طرف آپ کے اندر اتنی تواضع، انکساری، عاجزی ٹوٹ ٹوٹ کے بھری ہوئی۔ جب مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو اس وقت ان عیسائیوں نے یہ شرط رکھی کہ آپ کے جو بادشاہ ہیں جب تک وہ یہاں نہیں آئیں گے تب تک ہم آپ کے پاس کسی کے ہاتھ میں چابی نہیں دیں گے۔ اس وقت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چل کر آئے، آپ کے ساتھ ایک غلام ہیں اور ایک جانور اونٹ پر آپ سوار ہیں، تو طے یہ پایا کہ کچھ ایک راستہ غلام سواری کرے گا اور عمر فاروق پیدل چلیں گے، کچھ راستہ آپ نے جو ہے سواری کرنی تھی اور غلام نے پیدل چلنا تھا، اور کچھ راستہ دونوں نے پیدل چل کر اس جانور کو بھی آرام دینا تھا۔ یوں طے کر کے پورا راستہ جب آپ نے طے کیا اور بیت المقدس جب داخل ہونے لگے تو اس وقت آپ کی باری، جو عمر فاروق کی باری تھی، وہ پیدل چلنے کی تھی اور غلام اس جانور کے اوپر، سواری کے اوپر سوار تھا۔ تو کچھ لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ امیر المومنین، یہ عیسائی بادشاہ ہیں، آپ ان کے سامنے جا رہے ہیں تو کم از کم آپ اس انداز سے داخل ہوں کہ تاکہ ان کو لگے کہ آپ بادشاہ ہیں اور آپ سواری پر سوار ہو کر آ رہے ہیں۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا ذرا بھی خیال نہیں فرمایا اور آپ اسی انداز سے اس اونٹ کی نکیل پکڑ کر بیت المقدس کے اندر داخل ہوئے ہیں، بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ 12 سے 13 پیوند بھی آپ کے کپڑوں کے اوپر موجود تھے۔ تو ایسے سادگی پسند امیر المومنین ہیں۔ بہت سارے آپ کی زندگی کے اندر واقعات ہیں۔ اپنے دور خلافت کے اندر راتوں کو آپ گھوما کرتے تھے، چکر لگایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ ایک بدوی، ایک شخص ہے جو کہیں باہر پریشان بیٹھا ہوا ہے، رات کا وقت ہے، آپ اس کے پاس بیٹھ گئے
حال و احوال ان سے دریافت فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ میرے گھر کے اندر میری اہلیہ کو درد ذہ کے اندر مبتلا ہیں، اور کوئی میرے پاس نہ سامان ہے نہ کوئی دائی ہیں۔ تو آپ نے خود اپنی اہلیہ کو لے کر آپ وہاں تشریف لاتے ہیں، اور اہلیہ نے جا کر جو ہے دائی کا کردار ادا کیا ہے۔ اب آپ یہاں اندازہ لگائیے کہ کوئی دنیا کا ایسا بادشاہ ہے کہ آپ تاریخ میں ابھی تک پڑھ کے دیکھیے، کوئی ایسا بادشاہ جس کی خاتون اول دائی کا کام کرے، ایسا آپ کو شاید ہی تاریخ کے اندر کوئی ایسا واقعہ ملے۔ تو امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار اس حوالے سے واقعات ہیں۔ اسی طرح عدل انصاف، آپ اس بات کا بہت زیادہ عدل انصاف کے خیال رکھا کرتے تھے، اور مساوات تھی، برابری تھی، اس میں کوئی بھی امتیاز یہ نہیں تھا کہ کوئی امیر ہے یا غریب ہے یا کوئی سردار ہے یا بڑا ہے، کسی کے لیے کچھ اور قانون ہو، کسی کے لیے کچھ اور ہو، اس چیز کی کوئی وہاں تصور نہیں تھا۔ ایک اور چیز جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بنیادی چیز ہے، وہ ضرور میں شیئر آپ سے کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ موافقات عمر۔ موافقات عمر کیا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ عمر فاروق نے جو سوچا، اللہ پاک نے عمر فاروق کے حق میں ہی وہ آیت نازل فرمائی۔ آپ جانتے ہیں جب شروع میں مسلمانوں کے اوپر نماز کا حکم ملا، تو اس وقت مسلمان اذان کے حوالے سے اب کوئی واضح طریقہ مقرر نہیں تھا کہ کیا طریقہ اختیار کیا جانا چاہیے۔ کسی نے یہ مشورہ دیا تھا کہ طبل بجانا چاہیے، کسی نے کہا کہ جو یہ چھت پہ جو ہے نا کوئی دھواں یا آگ جلا دینی چاہیے، کسی نے کچھ مشورہ دیا، کسی نے کچھ مشورہ دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ یہ تھا کہ بلند جگہ پر کھڑے ہو کر یہ جو اذان کے الفاظ ہیں اس طریقے سے اذان کہنی چاہیے۔ اللہ پاک کی طرف سے یہی حکم نازل ہوا، اور عمر فاروق نے جو چاہا ویسا ہی ہوا۔ اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے چاہتے تھے کہ ازواج مطہرات پردہ کریں، اس وقت پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اور کئی بار ایک دو بار ازواج مطہرات جب راستے میں آتے تھے تو آپ ان کو روک دیا کرتے تھے اور پردے کے لیے بولا کرتے تھے۔ ایک دو بار آپ نے پردے کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی فرمایا تھا، لیکن آپ نے فرمایا کہ عمر ابھی تک چونکہ وحی نازل نہیں ہوئی، میں کیسے پردے کا حکم دے سکتا ہوں۔ لیکن جیسے ہی عمر فاروق چاہتے تھے، اللہ پاک نے قرآن کریم کی آیتیں نازل کر دیں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، پردے کے احکامات نازل ہوئے۔ اسی طرح غزوہ بدر کے واقعے کے اندر جب کفار کے بڑے بڑے سردار 70 سردار قیدی بنائے گئے، تو اس وقت تقریباً تمام صحابہ کرام کی یہ رائے تھی کہ ان سرداروں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، جبکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ یا رسول اللہ، میرا مشورہ یہ ہے کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے، جان سے مار دیا جائے، اور بلکہ جس کا جو رشتہ دار ہے وہ اپنے رشتہ دار کو اپنے ہاتھوں سے مارے۔ اور انہی قیدیوں میں عمر فاروق ایک ماموں بھی تھے، وہ فرمانے لگے کہ میں اپنے ماموں کو اپنے ہاتھ سے قتل کروں تاکہ کفار کی طاقت ختم ہو جائے۔ تو اس پر قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئیں، اور عمر فاروق نے جو چاہا تھا ویسا ہی ہوا۔ اسی طرح عبداللہ بن ابی منافق جب وہ فوت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبوی اخلاق کی وجہ سے آپ نے ان کے لیے جنازے کی نماز پڑھائی، تو آپ نے عمر فاروق نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ ایسے منافق کی نماز پڑھا رہے ہیں؟ اس پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی عمر فاروق کی شان میں، جو عمر فاروق نے چاہا تھا وہی ہوا۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ بہرحال بہت سارے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قسم کے واقعات ہیں کہ جو موافقات عمر کہلاتے ہیں۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، اور مختصراً کرتے ہوئے میں آخر میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہ جو آج کا دن ہے یکم محرم الحرام کا، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ ہوا یوں، ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کے اندر تشریف لے گئے، تو وہاں ابو لولو فیروز مجوسی تھا، مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا، وہ آیا اور کہنے لگا
کہ امیر المومنین میرا آقا مجھ پر زیادتی کر رہا ہے، زیادہ ٹیکس لگا رکھی ہے اور روزانہ میں 2 درہم دیا کرتا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم کام کیا کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں بڑے ہی کارپینٹر کا کام بھی کرتا ہوں، ساتھ میں رنگریزی کا، نقاشی کا بھی کام کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ میں لوہار بھی ہوں اور مختلف یہ نیزے وغیرہ، تلواریں، اس قسم کے لوہے کے کام بھی کرتا ہوں، اور یہ کام اس وقت ذرا اچھا کام تھا، مہنگا تھا۔ تو بعد میں آپ نے فرمایا کہ جس حساب سے آپ کے آمدن ہے، آپ کا کام ہے، یہ اس پر تو آپ کی ٹیکس زیادہ نہیں ہے، یہ مناسب ہے۔ یہ بات اس غلام کو ناگوار گزری۔ اس کے بعد عمر فاروق نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ بڑے اچھے نیزے بناتے ہو، کچھ ہمارے لیے بھی بنا دیجئے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، میں آپ کے لیے ایک ایسا نیزہ بناؤں گا کہ جس کی شہرت عرب و عجم میں جنوب اور مشرق تک پھیل جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ تو آپ نے اپنے ساتھی سے فرمایا کہ یہ غلام مجھے دھمکی دے کر گیا ہے، لیکن آپ نے کچھ اس پر ایکشن نہیں لیا، کیونکہ ابھی اس نے صرف دھمکی دی تھی، کچھ کیا نہیں تھا۔ بہرحال وقت گزرتا گیا۔ ایک دن معمول کے مطابق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فجر کی نماز کے لیے آپ تشریف لائے۔ ہمیشہ آپ کے ہاتھ میں ایک درہ ہوتا تھا۔ آپ نے صحابہ کرام کی صفیں درست فرمائیں۔ صفیں درست فرمانے کے بعد آپ نے فجر کی نماز شروع فرمائی۔ جیسے ہی آپ نے نماز شروع کی تو یہ ابو لولو فیروز یہ محراب کے اندر چھپا بیٹھا تھا، اور اس نے 2 دھاری ایک خنجر، بڑا تیز خنجر تھا جو کئی دنوں تک اس نے خطرناک زہر کے اندر ڈبوئے رکھا تھا، وہ اس کے پاس نیزہ تھا، اور اچانک سے نکل کر اس نے نماز کی حالت میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ کے اندر پے در پہ وار کرنے شروع کر دیے، اور 6 وار کر دیے۔ ان میں سے ایک ایسا وار تھا جو آپ کی ناف کے نیچے خنجر گھسا ہے، اور وہ ناف کے نیچے لگا، ظاہر ہے پورا آپ کا جو پیٹ ہے وہ چاک ہو گیا، کھل گیا۔ اور یہ اتنا اچانک ہوا کہ نہ مسلمانوں کو صحیح طریقے سے پتہ چل سکا، نہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کی حالت میں تھے صحیح طریقے سے معلوم ہو سکا، اور یہ سارا کام اچانک ہوا ہے۔ اور چونکہ کسی کے اندر یہ ہمت تھی نہیں کہ سامنے آ کر عمر فاروق کا ویسے مقابلہ کرتا، بڑے سے بڑا بادشاہ ہے، بڑے سے بڑا کیسر و کسریٰ، بڑے لوگ پہلوان گزرے تھے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ بزدل نے چھپ کر جو ہے نا یہ وار کیا ہے۔ بہرحال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر گر پڑتے ہیں۔ اس حالت میں بھی آپ نے نماز کو نہیں چھوڑا ہے، اور آپ نے پیچھے آواز دی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آپ نے ان کو آگے کر کے بقیہ نماز مکمل کروائی ہے۔ لیکن وہ جو ابو لولو فیروز تھا، اب اس نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 6 وار کرنے کے بعد اگلی صف کے اندر جو لوگ کھڑے تھے ان کو بھی وار کرنے شروع کر دیے۔ تقریباً 12 سے 13 لوگوں کو وار کرنا شروع کر دیا، جن میں سے 6 لوگ شہید ہو گئے، 6 لوگ۔ پھر بعد میں جب آہستہ آہستہ ہلچل مچ گئی، جب لوگوں کو پتہ چلا، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بڑی سی چادر تھی، آپ نے وہ چادر اس کے اوپر پھینکی۔ چادر جب پوری اس کے اوپر آ گئی تو وہ چادر میں پھنس گیا۔ اب جب تک کہ وہ چادر سے نکل کر بھاگنے کی کوشش کرتا، اس نے کہا میں تو پکڑا جاؤں گا، تو اس خوف ڈر کے مارے اس نے فوراً سے جو ہے نا اس کی خنجر سے اپنے آپ کو مار کر خودکشی کر لی، مردار ہو گیا۔ خیر، جب نماز مکمل ہوئی اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لیٹے ہوئے ہیں اور خون آپ سے نکل رہا ہے، آپ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے کس نے شہید کیا ہے، میرے اوپر حملہ کس نے کیا؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ وہ مجوسی ابو لولو فیروز تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ میری شہادت کسی مسلمان کے ہاتھ نہیں ہو رہی، مسلمانوں کے ہاتھوں سے نہیں ہو رہی، بلکہ کسی نے کافر کے ہاتھوں سے شہید ہو رہا۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باہر لایا گیا۔ طبیب آئے اور انہوں نے آپ کو شہد اور جیسے ہی دودھ پلایا تو وہ شہد اور دودھ جو ہے وہ پیٹ کے راستے سے باہر نکل آیا۔ پہلے دودھ پلایا تو وہ باہر نکل آیا، پھر اس کے بعد جب شہد پلایا گیا تو شہد بھی باہر نکل آیا۔ اس وقت پھر مسلمانوں کو، آپ کے جو ساتھی تھے، سب کو یقین سا ہو گیا کہ اب شاید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کنڈیشن ہے، اب شاید آپ زندہ نہ بچ سکیں۔ بہرحال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دوران بھی آپ نے
اسلام کے احکامات کو نہ چھوڑا ہے، اس وقت بھی اسلام کی آپ نے ترغیب دی ہے۔ بات طویل ہے، مختصراً یہ کہ آپ نے پھر اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے فرمایا کہ آپ جائیے اور ام المومنین سیدہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر ان کو سلام کہیے اور ان سے کہیے کہ اگر آپ بخوشی اجازت دیتی ہیں تو عمر کو آپ اجازت دے دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں مجھے دفن کے لیے جگہ مل جائے۔ اگر آپ بآسانی خوشی سے اگر آپ اجازت دیتی ہیں، آپ کا بیٹا اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہے اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نڈھالتی غم سے رو رہی تھیں اور آپ کا سن کر تو انہوں نے بخوشی خوشی اجازت دے دی کہ میں پہلے تو میں نے اپنے لیے یہ جگہ سوچ کے رکھی تھی، لیکن میں اپنے اوپر عمر فاروق کو ترجیح دوں گی اور میں اجازت کیا میں میری طرف سے مکمل اجازت ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پہ اجازت دفنا دیا جائے، مجھے کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود احتیاطاً عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں شہید ہو جاؤں تو اس کے بعد میرے جنازے کو آپ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کے پاس رکھ کر پھر دوبارہ اجازت چاہیے گا اور اس وقت ان سے یہ کہے گا کہ امیر المومنین نہیں، عمر کہہ رہا ہے، ایک عام آدمی عمر جو تھا، اب چونکہ وہ ختم ہو چکا ہے، ان کی شہادت ہو چکی ہے، اب بھی اگر آپ کو اجازت میں کوئی تردد ہے آپ بتائیے، اگر خوشی سے اجازت ہے تب آپ مجھے آپ کے پہلو میں دفنا دیجیے گا۔ بہرحال وصیت کے مطابق ایسا ہی کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا گیا۔ تو یہ شہادت کا واقعہ ہے۔ 3 دن کے بعد، یعنی یہ جو واقعہ جو پیش آیا تھا نا حملے کا، یہ بدھ کے دن پیش آیا ہے اور ہفتے کے دن صبح میں پہلی محرم الحرام کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حملے کی وجہ سے ہی آپ 3 دن کے بعد شہید ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا ملے ہیں۔ اور کل قیامت کے دن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ دونوں یار غار، ایک طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اور دوسری طرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے، دونوں آپ کے ساتھ انشاءاللہ اٹھیں گے اور جنت کی طرف روانہ ہوں گے۔ تو جو عمر فاروق کی شان ہے، خلاصہ کلام یہ ہے، اب پوری بات کا لب لباب یہ ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کے واقعے کو، سیرت کو آپ سب حضرات نے سنا ہے، بے شمار واقعات کو تو میں نے چھوڑ دیا وقت کی قلت کی باعث۔ اب ہمیں کیا سبق ملا اس سے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے، آپ کے حالات زندگی سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے، سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ خوف خدا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر خوف خدا تھا، پرہیزگاری تھی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے دلوں کے اندر خوف خدا رکھیں، ہر وقت خوف خدا ہو کہ ہم سے کوئی بھی ایسا کام نہ ہو جو اسلام کا حکم ٹوٹے، نہیں، جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ناراضگی ہو، وہ عمل ہمیشہ کے لیے ترک کرنا ہے، وہ کام نہیں کرنا۔ پہلی چیز تو ہمیں یہ سبق میں ملتی ہے۔ دوسری چیز عدل و انصاف، مساوات، برابری، ہر معاملے میں، ہر جگہ، زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہم نے عدل و انصاف اور مساوات سے کام لینا۔ اور تیسری چیز جو ہے، دل کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں، کسی کا خطرہ نہیں۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی سے ہمیں سبق ملتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔